صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ اوکے اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تو انشاءاللہ آج کی جو آیات ہے وہ بہت اہم ہے حلال اور حرام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس میں بہت اہم احکامات بتائے گئے ہیں۔ اوکے حرمت، حرام سے حرامہ، حرمت یہ فعل ہے یا اسم ہے، کسی کو سمجھ آتی ہے؟ حرمت یہ فعل ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل، ایک تو یہ کہ فعل ماضی ہے یہ، اور فعل ماضی مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں تا پر سکون ہے، ماشاءاللہ۔ حرمت حرام کی گئی، اور یہ پیسو ہے، یعنی کہ ایک تو ایکٹیو فعل ہوتا ہے جس میں اس کام کرنے والے کا ذکر بھی، نام بھی شامل ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ، تو اللہ نے پیدا کیا، تو فاعل اللہ ہے، اللہ کا نام آتا ہے ساتھ، لیکن پیسیو فعل میں کرنے والے کا نام نہیں شو ہوتا۔ حرمت حرام کیا گیا، اب کس نے حرام کیا ہے؟ نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، مگر اللہ کا نام یہاں نہیں ہے، یعنی کرنے والے کا نام نہیں ہے۔ تو حرام کی گئی علیکم، علیکم کتنے الفاظ ہیں؟ اعلی اور کم، اعلی کا مطلب اوپر، کم تم پر۔ المیتتو، المیتتو کا کیا مطلب ہے؟ مردار، موت سے ہے، اور چونکہ یہ مردار میتتو، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ میتتو یہ مؤنث ہے، تو چونکہ
یہ مؤنث ہے اس لیے حرمت کا لفظ آیا ہے کہ حرام کی گئی تم پر مردار چیزیں، مردار جانور. والدم اور دم. دم کیا ہوتا ہے؟ ہم جب دم دیتے ہیں، ہاں جو رمضا میں غلطی ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے تو دم دیا جاتا ہے. ہاں خون، بہتا ہوا خون. ولحم اور لحم. لحم کہتے ہیں گوشت کو. الخنزیر، خنزیر کا گوشت. تو اصل تو خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے ہمارے لیے، تو خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اور جو احلا، حلال، ہاں لام لام حلال. تو ہلال بھی ہم اسی جو ہلال کہتے ہیں نا چاند کو، پہلے دن کی چاند جب دکھتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں، تو ہلال بھی اسی سے ہے. تو حلالا کا اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ پکارنا. تو چونکہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو لوگ جیسے محرم کا چاند ہے، رمضان کا چاند ہے، عید کا چاند ہے، تو لوگ پکار کر خوش ہو کر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ چاند نکل گیا، اس لیے ہلال کو ہلال کہا جاتا ہے. تو اہلا پکارا گیا. لی غیری، لی غیری کتنے الفاظ ہیں؟ لی غیری غیر کے لیے، یعنی کہ لی غیر اللہ، ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، ٹھیک ہے. بی ہی ساتھ اس کو، یعنی کہ کسی جانور کو قربان کرتے وقت اللہ کے لیے اللہ کا نام نہیں پکارا گیا بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا. والمنخنقۃ، منخنقۃ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ موتا کی تفصیل ہے. میت مردار میں کس کو مردار کہا جاتا ہے؟ جانور میں کس طرح سے مردار ہو جاتا ہے جانور؟ اس لیے کہ جب ہم ذبح کر دیتے ہیں جانور کو تو وہ بھی تو ایونچولی مر ہی جاتا ہے نا، تو وہ بھی مرا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے موت کی تفصیل آئی ہے کہ کون سے مردار جانور حرام ہے. منخنقۃ، نخنا، منخنقۃ، تو خا نون قاف، نخق، گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور، ٹھیک ہے. ایسا جانور جو خود سے یا تو کہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کا گلا گھٹ گیا، یا کسی نے اس کو، کسی اور جانور نے اس کو اس طرح سے دبوچا کہ اس کا گلا گھٹ گیا اور یہ مر گیا. منخنقۃ والموقوذۃ، ہاں یہ مؤنث ہے ماشاءاللہ، تا گول، تو یہ نام مؤنث ہے. والموقوذۃ، موقوذۃ. وقذا، وقذا کہتے ہیں چوٹ مارنا، کسی کو مارنا، ٹھیک ہے. تو یا تو کوئی لاٹھی سے مارا جانور کو، یا اس کو کوئی ایسی چیز لگی جس کی چوٹ سے وہ جانور مر گیا. موقوذۃ یعنی کہ ایسی چوٹ تھی جس سے خون نہیں نکلا اور چوٹ لگی اور جانور مر گیا، ٹھیک ہے. جب گلا کاٹتے ہیں تو سارا خون پہلے نکل جاتا ہے جانور کا، رگ کٹ جاتی ہے اور خون نکل آتا ہے. لیکن جب موت اس طرح سے ہوتی ہے مارنے سے کہ خون کو نکلنے کا چانس نہیں ملتا اور جانور مر جاتا ہے. والمتردیۃ، متردیۃ را دال سے ہے، تو کوئی بلند جگہ سے گر جانا. تو اگر جانور گر کر مر جاتا ہے، جیسے پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ بکریاں وغیرہ چرتی ہیں، اب وہ جانور پہاڑی سے گر کے مر گیا، تو اگر اس طرح موت واقع ہوئی ہے تو وہ اب کھانے کے لیے حرام ہے ہمارے لیے. اور والنطیحۃ، نطیحۃ ٹکر لگ جانے سے، تو جیسے اب ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ سے مارا، یا کچھ کسی اور چیز سے زور سے ٹکر لگ گئی اور جانور مر گیا، تو یہ سارے طرح کے مردار جو ہیں، یہ ایسے سارے مردار ہیں جو مرتے وقت ان کا جسم سے سارا خون نہیں نکلا اور پہلے مر گئے یہ. وما اور جو اکلا
کھائے، اکلا کھانا، السبع، سبع کہتے ہیں درندہ، وحشی درندوں کو سبع کہتے ہیں، بھیڑیے کو بھی، بھیڑیا ہے یا چیتا ہے یا شیر ہے وہ درندے سبع کہلاتے ہیں۔ تو کسی درندے نے اس کو مار دیا ہو تو اب درند الا، مگر یہ کہ ماں جو ذکیتم، ذکایا، ذکا جو ہے وہ پاک کرنے سے ہے، تو ذکیتم تم نے اس کو حلال کر لیا، اس کو ذبح کر لیا۔ تو یہاں پر یہ جو 4 طرح کی موت بتائی گئی، گلا گھوٹ کر مر گیا جانور، چوٹ کھا کر مر گیا، بلندی سے گر گیا، ٹکر کھا کے مر گیا، یا کسی بھیڑیے نے یا کسی شیر چیتے نے اس کو پکڑا تو وہ مر گیا۔ اب یہ ساری چیزوں میں ایک صورت میں یہ چیزیں حلال ہیں کہ ابھی جانور کی سانس چل رہی ہے، ابھی اس کا پوری طرح سے اس کا دم نہیں نکلا، اس کی سانس چل رہی ہے، ایسے میں تم انسان اسے کوئی تیز چیز سے اس کی رگ کاٹ دے اور اس کا خون نکل جائے تو وہ ذبح، اس نے اللہ کا نام لیا جانور کو اور جانور کو ذبح کر لیا، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایون کسی درندے نے بھی اس کو پکڑا ہو لیکن اس کو بھگا کر اگر انسان جانور میں بھی جان باقی ہے تو اس کو ذبح کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، مگر کنڈیشن کیا ہے کہ اس کی جان نکل نہ چکی ہو پہلے سے، ٹھیک ہے۔ اگر جان نکل گئی ایک بار تو پھر، اور اس کی سائن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس کا گلا کاٹتا ہے تو جانور پھڑپھڑاتا ہے، اس میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، تو وہ پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سی چیز حرام ہے، یہ حرمت کا یہاں بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ واو جو ہے، واو عطف ہوتا ہے، اور واو جو ہے وہ جب بیچ میں آتا ہے تو وہ سیم حکم دوسرے پر بھی لگتا ہے، جیسے حرمت علیکم میتا تم پر مردار حرام ہے، تو اب مردار کے بعد واو آ گیا تو ودم لحم خنزیر، تو اب دیکھیں دم آ گیا، مگر دم کے آگے حرمت نہیں لگا ہوا تھا، لیکن واو آ گیا تو دم بھی حرمت کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرمت کے ساتھ لحم الخنزیر بھی آ گیا، اور پھر جس کو پکارا گیا غیر اللہ کے لیے وہ بھی آ گیا، کیونکہ بیچ میں واو ہے، اور جتنے دفعہ واو آیا اس کا مطلب ہے کہ حرمت کا اثر وہاں تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اوکے، تو پھر وما اور جو ذبیحہ جس کو ذبح کیا گیا، اعلیٰ اوپر، ان نصب کہتے ہیں آستانے، جو پہلے زمانے میں جاہلیت میں بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، اور ایک وہاں پر کوئی پتھر نصب کرتے تھے، آستانہ بناتے تھے جہاں پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو وہ مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی اللہ کے سوا کسی بت کے نام پر ہوتا تھا، یا کسی درخت، کسی قبر وغیرہ کے اوپر ذبح کیا جاتا تھا، اور مقصد غیر اللہ کے نام پر ہوتا تھا کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یا پھر دیکھیں دو طریقے سے اس میں دو طریقے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کو غیر اللہ کے لیے اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، مگر کسی اور کا نام لیا، کسی بت کا نام لیا، کسی کا اور کا نام لیا اور جانور کو ذبح کیا۔ یا پھر جیسے آج کل ہے کہ مزار پر نیاز بانٹی جاتی ہے، نیاز کے طور پر کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مزار والا ہے اس کے نام کی نیاز ہوتی ہے، لیکن جانور کو پھر بھی اللہ کے نام لے کر بھی کاٹا ہے، لیکن جو کہ اس کی نیاز اس کے نام کی دی جا رہی ہے، تو وہ بھی
وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، وما ذبح علی النصب میں آ جاتے ہیں. تو وما ذبح علی النصب میں کون سی چیزیں آ گئی؟ 2. ایک تو یہ کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی، اور کسی اور کا نام، کسی اور بت کا نام، کسی کا نام پہ ذبح کیا تھا. دوسرا یہ کہ نام تو اللہ کا پڑا تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ کسی مشرکینہ، کسی مشرک کے میلے یا عرس کہتے ہیں نا، عرس ہے یا کچھ اس کے لیے دیگیں چڑھی جا رہی ہیں، تو وہ نظر کوئی پوری کی جا رہی ہے کسی کے مزار پر، تو پھر بھی وہ جانور حرام ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے. اچھا، پھر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور کیا حرام ہے؟ کہ تم قسمت معلوم کرو. تَسْتَقْسِمُوا تو شروع میں سین اور تا فعل میں آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب سین اور تا سے فعل شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے، چاہنا، کچھ معلوم کرنا. تو اور قسمہ، قسمت، ٹھیک ہے. تو قسمت معلوم کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ بالازلام، تیروں کے ذریعے. یہ ازلام جو ہے وہ تیروں کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، فال نکالنا، یہ بھی حرام ہے. تو یہ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے جاہلیت کے زمانے میں تو یہ کیا کرتے تھے کہ تیر ہوتے تھے، کچھ تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا یہ کام کرو، دوسرے پہ ہوتا تھا مت کرو، تیسرے پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اب وہ تیر ایک تھیلے پہ رکھ کے کوئی ایک تیر نکالا جاتا تھا. تو پھر اگر وہ تیر پر لکھا ہوتا کہ کر لو کام، تو پھر وہ کوئی کام کرنے کے لیے، کسی سفر پر جانے کے لیے یہ اس طرح سے فال لیتے تھے کہ اگر تیر پر آیا کہ کام کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا فال آیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اگر اس پہ لکھا ہوا ہے مت کرو تو یہ بد فال ہے، تو اب کام کو ڈیلے کر دو، ابھی مت کرو. اور اگر کچھ بھی نہیں آیا ہے تو پھر جیسے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو یا نہ کرو. تو یہ ان کا طریقہ تھا جاہلوں کا، ٹھیک ہے. اب ہم آج کے لحاظ سے ایک اور طریقہ ان کو تیروں کا کیا ہوتا تھا کہ کوئی جانور کو کاٹا جاتا تھا، اگر ذبح کیا جاتا تھا، تو پھر اس کے گوشت کے حصے کس طرح ہوتے تھے کہ جیسے لاٹری ہے کہ تیر نکالو. اب تھیلے میں سے تیر، جس کا تیر لمبا ہے اگر، تو وہ سارا گوشت لے گیا. جس طرح سے آج کل لاٹری نکالی جاتی ہے کہ سب نے پیسے ڈالے، لیکن پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کی لاٹری کھل جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح پہلے گوشت کا کیا جاتا تھا کہ جانور میں سب کا مال ہوتا تھا. جانور کو جب کاٹا جاتا تھا تو پھر وہ چانس لیا جاتا تھا کہ کس کے نام تیر آیا ہے، تو پھر وہ سارا گوشت لے جاتا، باقی لوگوں کو نہیں ملا. تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام میں حرام ہے. ہمارے لیے لوٹری لینا، لوٹری کا مال ہمیں جیتنا، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ پیسے لے کے ٹکٹ خریدے اور پھر ایک سارا انعام لے کر چلا جائے اور باقی لوگوں کو کچھ نہ ملے. یہ چیز اسلام میں حرام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ذالکم، یہ سارے کام جو اوپر بیان کیے گئے یہ کیا ہے؟ فسق ہے. فسق نافرمانی کے کام ہے. فاسق سے ہے. یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نافرمان بندہ جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام اللہ کی حدوں سے باہر لے جانے والے ہیں، فسق کام ہے. اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم اللہ کی حدوں کو توڑ دو گے. اليوم، اچھا اب پہلے ہم یہاں تک کی آیت کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں حلال جانوروں کی تفصیل آئی ہے. تو حلال اور حرام کی قرآن میں کون کون سی آیات میں حلال اور حرام کی باتیں کی گئی ہیں. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت ہے 1، ایک پہلی ہے 29، جس میں ہے کہ اللہ نے
الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہے جو کچھ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت آئی تھنک 167 ہے، میں یہاں پہ لکھنا بھول گئی ہوں، اس میں حلال نہیں 173 سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں تم پر حرام ہے. وہ کون کون سی تھی؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور کو جو ذبح کیا گیا، وہ 4 چیزوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں خون کی تفصیل آ گئی کہ خون کون سا حرام ہے تمہارے لیے؟ مسفوحہ، دم مسفوحہ، یعنی کہ بہتا ہوا خون. یہ بہتا ہوا خون کون سا ہوتا ہے؟ جب جانور کی گلے کی رگ کاٹی جاتی ہے تو جو خون بہت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس خون کو پہلے زمانے میں جانور کو کاٹ کے اس خون کو پیالے میں بھر لیتے تھے اور اس کو پیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ خون ہمارے لیے حرام ہے، اس طرح سے بہتا ہوا خون حرام ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں خون کی تفصیل آئی ہے، دم مسفوحن. ان 4 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ دم مسفوحن، خون جو ہے وہ بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم گوشت لیتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا خون ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو واش کرتے ہیں، پانی ریڈ ہونے لگتا ہے، تو یہ خون جو ہے وہ اس کے اندر سے، گوشت کے اندر سے نکلتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا اگر تو جب جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا جو خون نکال کے ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. پھر سورہ نحل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی یہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، انہی 4 چیزوں کا نام آیا ہے سورہ نحل کی 115 میں. پھر یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں چونکہ موت اس سے پہلے کی آیات میں صرف مردار حرام ہے لکھا ہوا تھا، اب مردار کی تفصیل آ گئی کہ مردار میں کون کون سی چیزیں حرام ہے. یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں. تو سورہ دوبارہ بولتی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ انعام کی آیت نمبر 145، سورہ نحل کی آیت 115 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہمارے لیے حرام ہے ان کی ذکر کیا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا قرآن کی روح سے یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ بتایا ہے حرام اور حلال کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اصل کے لحاظ سے ہر چیز مباح ہے. مباح کہتے ہیں کہ جس کو جائز ہے. انسان، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے دنیا میں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے لیے. لکم یعنی تمہارے لیے. تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ اصل کے چیز سے اصل کے لحاظ سے دنیا کی ہر چیز مباح ہے انسان کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ بنایا سارے کے سارا انسان کے لیے بنایا، مگر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ چیزیں حرام ہیں جن کو نمبر 1 قرآن کے روح سے تم پر حرام کیا گیا. تو جس میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ 4 چیزیں حرام بتائی قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگوں، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں. جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہے وہ بھی اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہیں.
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے؟ حمار، جو گھریلو گدھا ہوتا ہے، جو ہم جس کو ہم گدھا کہتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن جو جنگلی بھینسا، جنگلی ایک ہوتا ہے نیل گائے ہوتی ہے، آئی تھنک بھینس کو جنگلی گدھا کہتے ہیں. بہرحال وہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے. نیل گائے جس کو کہتے ہیں وہ حلال ہے، لیکن جو گھریلو گدھا ہوتا ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. پھر ایک قاعدہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی درندے ہیں جو کہ کچلی سے شکار کرتے ہیں. کچلی کیا ہوتی ہے؟ جو درندے کے آپ دو جو سائڈوں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، جیسے ڈریکولا کی ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح چیتے میں ہوتے ہیں، کتے میں ہوتے ہیں، جو بڑے لمبے نکلے ہوئے نوکیلے دانت ہوتے ہیں سائڈوں پر، ان کو نوبز کہتے ہیں اور ان کو کچلی کہتے ہیں. تو یہ سائڈ پر دو بڑے نوب والے دانت جو ہیں وہ ان سے شکار کرنے والے تمام جانور ہم پر حرام ہے. تو جیسے دیکھیں بلی کے بھی ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کتے کے بھی ہوتے ہیں، بلی کے بھی ہوتے ہیں. تو جن جانوروں میں ہمیں جو لمبے دانت ہوتے ہیں نا، جیسے ڈریکولا وغیرہ کی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں تصویر، تو اس میں کیا ہوتا ہے، 2 لمبے دانت نوکیلے نکلے ہوئے ہوتے ہیں سائڈ میں. تو ان سے جب جو جانور ان کے ذریعے شکار پکڑتے ہیں، وہ سارے درندے جو ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں اپنے دانتوں سے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. یعنی کہ تمام وحشی جانور حرام ہے. پھر وہ تمام پرندے جو کہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں. تو پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں میں باز ہوتا ہے، جو چیل ہوتی ہے نا، چیل اور باز اور اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں بڑے، جو کہ اپنے پنجوں سے شکار کو پکڑتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہوتے ہیں. ویسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ چیزیں پرندوں اپنے پنجوں سے شکار پکڑ کے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، تو یہ پرندے جو اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں وہ سارے پرندے ہمارے لیے حرام ہیں. پھر ایک اور طریقہ، نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے حلال اور حرام کی سمری میں، کہ ایک نمبر 1 پوائنٹ تھا قرآن نے 4 چیزیں حرام کی. ٹھیک ہے، مردار، خون، اور کیا تھا، جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور، اور چوتھی کیا ہے، خنزیر. یہ قرآن کے ذریعے حرام ہے. حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کہا اور قاعدہ بتایا کہ تمام درندے کچلی سے جو شکار کرتے ہیں وہ، اور جو پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یہ سارے حرام ہیں. اس کے علاوہ ایک اسلامی معاشرے میں قاعدہ ہے کہ طیبات اور خبیث، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، کہ اللہ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے تمام طیبات کو حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام کیا ہے. تو جو اسلامی معاشرے میں کسی چیز کو طیب سمجھا جاتا ہے، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف ستھری چیز، اور دیکھنے میں بھی اچھی ہو، اور جیسے کہ اس کو اچھے ذریعے سے، حلال ذریعوں سے حاصل کیا گیا ہو، وہ طیب ہوتی ہے. تو اسلامی معاشرے میں تمام پاک، صاف ستھری، تو تمام طیب چیزیں اسلامی معاشرے میں حلال سمجھی جاتی ہیں، اور تمام خبیث چیزیں، خبثہ طیب کی ضد ہے. تو جتنی چیزیں دیکھنے میں بھی ان کو گھن آتی ہے ہمیں، اور اسلامی معاشرہ ان کو بری، جیسے کہ خبائث میں سے کاؤنٹ کرتا ہے، وہ چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہ حکم کب آتا ہے، کب لگتا ہے، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کے اور قرآن کی آیت پر کوئی چیز فٹ نہیں آ رہی ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزیں تو ہمیں واضح قرآن نے بتا دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا ہم کو پرندوں کا اور وحشی جانوروں کا. اب ان میں کسی میں وہ چیز فٹ نہیں آ رہی، لیکن اب ہم شیور نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے،
کہ اسلامی معاشرہ اس چیز کو طیب سمجھتا ہے یا اس کو خبیث سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اور یہ کہاں سے حکم لیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یحل لہم الطیبات، اللہ تم کو حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے، اور یحرم علیہم الخبائث، اور ان پر اللہ خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ قاعدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ متشابہات کا. دیکھیں، انسان کا ایسی جگہ پر ہے، اب اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے، اب وہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے. اب وہ اس کو قرآن کے قاعدے کی چیز بھی وہ نہیں ہے کہ 4 چیزوں میں سے اس کو اندازہ ہو جائے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو اسلامی معاشرے کے رول سے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ طیب ہے یا خبیث ہے. تو اب اس چیز کو کیا کہیں گے؟ متشابہات. یہ ایسی چیز ہے جس میں شبہ پڑ گیا، ہمیں واضح حکم نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم کو اسلامی ہمیں اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امر متشابہات، کہ اللہ کے حرام بھی واضح ہیں اور حلال بھی واضح چیزیں ہیں اور حرام بھی واضح چیزیں ہیں، درمیان میں کچھ متشابہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو انسان اپنا دین اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو وہ ان متشابہات چیزوں سے بچ جائے، خود کو بچا لے. کیونکہ جو انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، اس کی مثال اس طرح ہے جو چرواہا اپنی بکریاں ممنوع جگہ پہ چراتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بکریاں اس ممنوع جگہ میں داخل ہو جائیں گی اور ممنوع کسی اور کے کھیت یا کسی اور کے باغ کا سے گھاس چر لیں گی، یا ان کی سبزیاں اور جو بھی ان کی ویجیٹیبلز ہیں جو بھی انہوں نے لگایا ہے وہ چر لیں گی. ظاہر اب کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں تو وہ انسان اپنی بکریاں چرائے گا تو پرابلم میں آ جائے گا. تو متشابہات کے قاعدہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہیں اس شریعت میں، حرام بھی واضح ہیں، لیکن جب تمہیں کوئی متشابہات سامنے آ جائے تو تم کیا کرو کہ تمہاری عزت اور دین بچانے کے لیے بہترین چیز تو یہ ہے کہ تم شک والی چیزوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور جن چیزوں میں شک نہیں ہے ان کو استعمال کرو، کیونکہ شک والی چیزیں دین میں، اور یہ قاعدہ جو ہے وہ تمام کاموں میں ہے، اسلام کے ہمارے تمام کاموں میں ہے کہ جو متشابہات چیزیں ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ جن چیزوں میں شک ہے ان کو چھوڑ دو، اور جو واضح چیزیں ہیں کہ تمہارے لیے وہ جائز چیزیں ان کو استعمال کرو. کیونکہ تم اگر جو انسان شک والی چیزوں میں لاپرواہی کرتا ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ حرام چیز میں پڑ جائے گا، کیونکہ لاپرواہی میں وہ حرام چیز کو کھا لے گا. تو یہ ہمارے لیے قاعدہ ہے کہ ہم شک جہاں پڑ جائے اس کو چھوڑ دیں. تو اب اس کو ہم اگر دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے حلال اور حرام کا پرابلم ہٹ جاتا ہے. جہاں تک شک باقی ہے کسی چیز میں، جیسے مثال کے طور پر ہم بازار سے کوئی چیز لے آتے ہیں، اب ہمیں شک ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز اس کے انگریڈینٹس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہمیں شک ہے تو پھر ویٹ کرنا ضروری ہے، اور جب شک دور ہو جائے، معلومات حاصل ہو جائے کہ نہیں یہ چیز حرام نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو کھائیں. جب تک شک ہے اس وقت تک اس چیز کو نہ کھائیں. تو یہ ہمارا پسندیدہ ہے ہمارے دین میں کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دے انسان. تو اسی طرح جتنے کام ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے ان سے، تو بہترین دین میں اصول کیا سکھایا گیا کہ شک جن چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جس میں شک ہے اس کو مت کرو. دیکھیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، تو پھر ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو 1 رکعت زیادہ پڑھ لو، مگر پھر سجدہ سہو کر لو، تاکہ تمہیں فور شیور اب تمہیں شک نہیں ہے، اب تم نے
بے شک اگر تم نے 5 پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو کر کے تم نے اپنی نماز کو صحیح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تمہیں شک ہے تو تم 4 پڑھی 5 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی شک ہو گیا تو کیا کرو، ایک اور رکعت پڑھ لو. اب اگر 5 ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری نماز کو قبول کرے گا اگر سجدہ سہو کر دیں گے. مگر اسلام میں ہمیں کوئی بھی چیز شک میں رہنے کے لیے منع فرمایا ہے کہ شک ہے اگر کسی چیز میں تو پھر تم اس چیز میں اس سے بچو تو بہتر ہے. تو انشاءاللہ حلال و حرام کا یہ قاعدہ، یہ آیت آپ کے لیے واضح ہوگی، یہ احکامات. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الیوم، آج کا دن. آج کا معنی کہاں سے آیا؟ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، لیکن جب الیوم کہا جائے تو پھر خاص دن کی بات ہو رہی ہے. تو آج کا دن یا عیسیٰ مایوس ہو گئے. مایوس اسی سے ہم بھی جو بولتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے کہتے ہیں، مایوس ہو گئے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، من سے، دینکم، تمہارے دین سے، فلا، پس لا، نہیں، تخشوہم، تخشو، خشی مطلب خشیت جیسے ہم کہتے ہیں، تم ڈرو ان سے. تخشوہم، یہ کون سا فعل ہے؟ تخشو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ تخشوہم، تم ڈرو ان سے. بخشونی، ہاں یہ مضارع ہے ماشاءاللہ، اور مضارع کے معنی فیوچر بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ بھی ہوتا ہے. بخشونی، و اور اخشو، تم ڈرو، نی، یہ اصل میں تھا نون یا نی. یا سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے، مگر یا کو ہٹا کے صرف زیر لگا دیا گیا. بخشونی، مجھ سے ڈرو. تو یہ زیر کیا ہے؟ کیونکہ بخشو جو ہے یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر نون نہیں تھا، نون ڈال کے زیر لگا دیا تو بخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم، آج کا دن، اکملتو، کمال سے ہے. کمال تک کوئی چیز کب پہنچتی ہے؟ جب مکمل ہو جاتی ہے، تکمیل جس کی ہو جاتی ہے. اکملتو، مکمل کر دیا میں نے. تو، میں نے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اکملتو میں نے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. اکملتو، تا پر دمہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تا پر جب فتح ہو، اکملتا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ ہے؟ اکملتا ہوتا تو کیا ہوتا ترجمہ؟ نہیں یاد آ رہا. تا پر زبر ہو تو تم، تا پر زبر ہو تو تم. اتممتا ہوتا تو تم نے پورا کیا. اتممتو، میں نے پورا کیا. اتممتی، تو نے، ایک عورت نے پورا کیا، ٹھیک ہے صحیح. تو اتممتو، میں نے پورا کیا. تا پر دمہ ہے تو میں نے پورا کیا. اور تمام سے ہے یہ، میں نے پورا کیا. علیکم، تم پر. نعمتی، میں نے، میری نعمت. میری کا ترجمہ کہاں سے آیا اس میں؟ نعمتی یا سے، ٹھیک ہے. یا متکلم کی ہوتی ہے. میری نعمت. آج کیا بات ہے، نسرین جواب نہیں لکھ رہی ہیں اور سعیدہ بھی. یوزلی یہ دونوں تو ضرور لکھتی ہیں. نعمتی، میری نعمت. وردیتو، میں نے پسند کر لیا. آپ لوگ موجود ہیں یا چلے گئے آن کر کے؟ ردیتو،
راضی ہونے سے ہے، ہاں ردی تو میں نے، راضی ہو گیا، میں نے پسند کیا، ٹھیک ہے، یہ ردی تو میں راضی ہوا، یعنی کہ میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن بطور دین. اوکے، اب اس آیت پر غور کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. واتممت علیکم، اور تم پر پوری کر دی میں نے، تمام کر دی میں نے اپنی نعمت. وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا دین اسلام کو. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. گویا اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ تم جس مذہب پر ہو، جس دین پر ہو، وہ میرا پسندیدہ دین ہے، اور میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اور میں نے اپنی نعمت اللہ کی نعمت کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کا دین کے احکامات. تو تمام مکمل کرنے سے کیا مطلب ہے کہ تمام دین کے ارکان، فرائض کیا ہیں، اور دین میں اللہ نے کیا فرض کیا ہے ہم پر، اور طریقے دین کے کیا بتائے ہم کو، اور تمام حدود اور احکامات اللہ نے اب مکمل کر دیے. ٹھیک ہے، تو جو کافر تھے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پر پیچھے تھا کہ آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے کافر؟ دیکھیں، جب اسلام پھیل رہا تھا تو ان کو یہ تھا، مشرکین کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو یہ تھا کہ اس کو ہم کسی طرح اس دین کو روک لیں گے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑی شرارتیں کی تھی. انہوں نے بہت سے جو مسلمان ہوئے ان کو بھٹکانے کے لیے، ان جو سادہ دل لوگ تھے ان کو بڑی ایسی طرح سے ان کو پھنسانے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح دین سے ہٹ جائیں گے. تو ان کو امید کیا تھی کہ کسی نہ کسی طرح شاید یہ مسلمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی کہ اگر آپ کو مار دیں گے نعوذ باللہ اور دین کو ختم کر دیں گے، مسلمان جو ہو گئے ان کو پھر سے کفر میں لے آئیں گے. یہ بڑی ساری کوششیں ان کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ آیت جو ہے وہ کب نازل ہوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس دن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کوئی مشرک نہیں تھا مکہ میں اس وقت. سارے 10,000 لوگ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جو ہے یہ دین مکمل ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے. اب ان کو یہ امید نہیں ہے کہ اس دین کو یہ ختم کر سکیں گے. آج اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، دین کو مکمل کر دیا، اور اب ان کی یہ تمنائیں، آرزویں اب یہ مایوس ہو گئے، ختم ہو گئی، ان کی مایوسی ہو گئی ان میں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نعمت، دین کی نعمت جو ہے وہ آج میں نے تمہیں پوری کر کے دے دی، اور میں تم سے راضی ہو گیا کہ تم اسلام پر ہو، اسلام کے دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے مکمل دین دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب آپ کے بعد اگر کچھ نئے طریقے دین میں آئے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعات ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شروع کر دے تو وہ اس میں سے جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے، وہ چیز مردود ہے. تو دین کا چاہے ہمیں کسی بھی، ہمیں کچھ کام کر کے بڑی تسلی بھی ہوتی ہو، بڑی مسرت ہوتی ہو، بڑا سکون دل کو آتا ہو،
مگر اس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم دین کا طریقہ سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیا وہ طریقہ، تو پھر وہ مردود ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں چاہے ہمیں بہت پرانی عادت پڑی ہوئی، ہمیں سکون اس لیے آتا ہے، بدعت کے کام جو ہماری پرانی عادتیں ہیں، ہمیں سکون اس لیے آتا ہے کہ ہمارے پرانے عقائد ہیں۔ اور انسان دیکھیں، مثال کے طور پر ایک انسان بت کا پجاری ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، ارلی مارننگ بت کو واش کرتا ہے اور اس کے آگے بھجن پڑھتا ہے اور بڑا جھومتا ہے اور اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کو وہ سکون ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بڑا پرانا عقیدہ ہے کہ میں یہ عبادت مجھے کرنا ہے، مگر کیا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے؟ صحیح معنوں میں اس کو اس محنت اس کوشش کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بت کے سامنے صبح اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، بڑا جھوم کے بھجن پڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بھجن کی میوزک اور کیسی ہوتی ہے نا، بڑی کیچنگ ہوتی ہے، تو لیکن اس کو سکون تو مل رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا اس نے اچھا دن، آج میرا دن اچھا نکلے گا کہ میں نے صبح یہ بت کی پوجا کی ہے۔ مگر یہ اس کو ایسا سکون کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کا پرانا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ بلیو کرتا ہے، سائیکولوجیکلی وہ بلیو کرتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت پوری کر لی۔ تو بدعت کا بھی یہی ہوتا ہے، انسان جن طریقوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بڑا سکون ملتا ہے، بچپن سے اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنے سے یہ ہمیں ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تاجیے بنانے والے یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا ثواب کما رہے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں اور بڑے شرکی الفاظ بھی بول رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہیں اور ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں جذبات سے نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں جذبات سے دین کو چلنا نہیں سکھاتا، ہمارا دین اللہ نے ہمیں پریکٹیکل چیزیں دی ہے، قرآن دی ہے، حدیث دی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے آج دن مکمل کر لیا اور میری نعمت آج میں نے تمہارے لیے پوری کر کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا صحیح دین سیکھنا ہے اور اس پر صرف عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے جذبات ہمیں کچھ بھی کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن، تو جو کوئی اضطرا، جو ضرر سے ہے، یہ ضرر مجبور ہو گیا، جو بہت مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، ٹھیک ہے، بھوک نے اس کو بے حال کر دیا ہوا ہے، وہ اتنا مجبور ہو رہا ہے، لیکن غیر متجانف، مائل ہونے والا نہیں ہے، جانفہ کہتے ہیں ایک سائڈ لینا، تو مائل ہونے والا نہیں ہے، گناہ کی طرف اس کا دل نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، اسمن، گناہ کی طرف اس کا دل نہیں لگا ہوا، مگر اس کو اس کی بھوک نے اسے بے حال کر دیا ہے، اس کو کوئی کھانے کو نہیں ہے، اور وہ اب کیا کرے؟ تو پھر کیا کرے؟ ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا سکتا ہے، اور اس کی تفصیل بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمائی ہے کہ غیر باغن ولا عادن، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اجازت تو ہے، اگر تمہاری بھوک سے تم بے حال ہو رہے ہو، کچھ اور نہیں ہے، اضطراب کی حالت ہے، تو اگر اب صرف حرام چیز ہی موجود ہے تو حرام تھوڑا سا کھا سکتے ہو، لیکن نہ تمہارے دل میں حرام کی خواہش ہو اور نہ تم اس کو جی بھر کے انجوائے کر کے کھانے والے ہو، بس تم اپنی بھوک کی اضطراری کیفیت کو اور اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو، تو تم یہ جو پیچھے ساری حرام چیزیں بتائی گئی اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کی رخصتوں کو بہت خود ہی اپنی مرضی سے اس کو بڑی وسعت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ اب تو خیر ہر کارنر پہ حلال چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پہلے لوگ یہ بہانہ بناتے تھے کہ بھئی ہم یہاں رہتے ہیں، کیا کریں، حلال چیز تو قریب نہیں ملتی تو ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ لیکن
پھر ایسے میں یہ ہم اپنی مرضی سے اگر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں پوری کوشش کر کے ہمیں حلال ہی چاہیے، حلال پر ہی اکتفا کرنا ہے ہمیں. ایسے میں مجبوری ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو وہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن جب اپنی چوائسز سے انسان کچھ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ جاب پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، میری جاب پر میں شام تک جاب پر ہوتا ہوں تو میں رات کو آ کے ساری قضا نمازیں پوری کرتا ہوں. تو نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ہاتھ پیر مار سکتے ہو، جد و جہد کر کے اپنے صحیح دین کو پر چل سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحیح مجبوری میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا نہیں. اگلی آیت ہے یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تم سے، ماں کیا، ذا کچھ احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، تو قل کہہ دیجئے، احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں. تو پاکیزہ چیزیں، اس سے کیا نکلا کہ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خبیث چیزوں کو حلال نہیں کرتا، صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی حلال کرتا ہے. پھر وما علمتم، اور جو علمتم سکھاتے ہو، من جوارح کہتے ہیں شکاری کتوں کو، یا شکاری کوئی بھی شکار کرنے والا جانور. جیسے بعض لوگ باز کو ٹرین کرتے ہیں، وہ جو چیل کی طرح ہوتا ہے اس کو ٹرین کرتے ہیں شکار پکڑنے کے لیے. بعض لوگ کتوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو یہ جو ہے جس کو تم سکھاتے ہو، تم ٹرین کرتے ہو، مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ شکار کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ جو جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، تو علمونہن تم سکھاتے ہو ان کو. ہن کیا ہے، تم ان کو سکھاتے ہو. ہن یہ ضمیر ہے ہم کی مؤنث. ٹھیک ہے، ہم اور ہننا، ہم مردوں کے لیے مذکر اور ہننا مؤنث کے لیے. تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو، علمکم سکھایا تم کو، اللہ نے. تو اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے کہ تم جانوروں کو ٹریننگ کیسے دے سکتے ہو، تو تم جب ان جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہو شکار کرنے کے لیے تو پھر ان کا شکار تم کو حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر. فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا مسک سے ہے روک لینا. وہ شکاری جانور روک لے، یعنی کہ وہ شکاری جانور جو تمہارے لیے شکار کو پکڑ کر روک لے، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اور نام لو، ذکر کرو، اسم اللہ کا، علیہ اس پر. اب دیکھیں یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آیت ہے، مگر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اس کے رننگ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں. آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو.
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ نے پاکیزہ بنائی ہمارے لیے وہ اللہ نے ہمارے لیے حرام کیے، حلال کیے۔ تو جو حرام چیزیں وہ اصل میں کیا ہے، وہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت میں بڑی خرابیاں ہیں ہمارے لیے، وہ خبیث، اس کے اندر خباثت ہے، اس کے گوشت میں بھی، وہ ہمارے لیے جسمانی اور روحانی طور پر نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کی حلال چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، پاک اور طیب ہیں۔ دوسری چیز، جن جانوروں کو تم نے ٹریننگ دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو سکھا دیا کہ کیسے جانوروں کو ٹریننگ دینی ہے، تو تم کسی کتے کو، کسی باز کو، شکرا کو تم سدھارتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرو کہ جب وہ تمہارے لیے شکار پکڑ لیں تو تم اس شکار کو کھا سکتے ہو، لیکن اس میں کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کنڈیشنز یہ 2 حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا، یہ عدی بن حاتم کی حدیث ہے، وہ کہنے لگے، میں نے کہا خواہ وہ اسے قتل کر دے، فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دے، بشرطے کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے، کس دوسرے پر نہیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں کیا پتہ چلا کہ ایک انسان نے اپنے کتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے اور بسم اللہ کر کے اسے چھوڑتا ہے، وہ کتا جا کے شکار کو پکڑتا ہے، مگر شکار جو ہے وہ پکڑا ہوا شکار زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس مرے ہوئے شکار کو بندہ کھا سکتا ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ یہاں پر حدیث میں دوسری احادیث سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہے۔ ایک بات یہ کہ وہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب کتے نے جانور کو پکڑا تو اگر وہ مر گیا ہے تو کیا وہ جانور کا خون نکلا تھا یا وہ اس طرح سے مرا ہے کہ کہیں سے خون نہیں نکلا اور جانور مر گیا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جانور کا خون نکلنا ضروری ہے، یعنی جانور اگر گلا گھٹنے سے مر گیا، جیسے مثال کے طور پر کتے نے اس طرح پکڑا کہ جانور کا دم گھٹا اور وہ گلا گھٹنے سے مر گیا، تو اب وہ جانور نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر اس طرح سے پکڑا کہ اس کے زخم لگ گیا، اس کا خون نکل گیا اور وہ مر گیا، تو چاہے مر گیا یا چاہے زندہ ہے، دونوں صورتوں میں کھا سکتے ہو۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تمہارے سدائے ہوئے کتے نے خود کھانا نہ شروع کر دیا ہو، پکڑ کر پھر جب تم پہنچے، کتے جہاں تک کتا تھا وہاں پہنچے تو کتا خود کھا رہا ہو، تو پھر اس کو نہیں کھانا۔ کیوں کہ سدایا ہوا کتا صرف مالک کے لیے پکڑتا ہے، اگر وہ خود کھانے لگتا ہے تو گویا اس نے مالک کے لیے نہیں پکڑا ہے، تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو نمبر 1 وہ جانور اس طرح مرا ہو کہ اس کا خون نکلا ہو۔ نمبر 2 وہ جانور کتے نے اسے پکڑا ہے اگر تو اس کو خود بیٹھ کے کھا نہیں رہا ہے بلکہ اس نے پکڑ کے بس انتظار کر رہا ہے مالک کا۔ اور نمبر 3 وہاں پر کوئی اور کتا جانور تمہارا شکار بھی مرا ہوا پڑا ہے، کتا بھی ہے لیکن خون بھی نکلا ہے، مگر وہاں پر دوسرا کتا بھی موجود ہے جو تم نے نہیں چھوڑا تھا، تو اب مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے شک پڑ گیا کہ کون سے کتے نے اس کو مارا، بیکاز تم نے تو صرف اپنے کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے پہلے اس کو مار دیا ہو۔ تو یہ ساری شرائط دیکھنی ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات یہ ہے، دوسری حدیث بھی ہے یہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا کتا چھوڑو اور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اور اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ اب اس سے یہ بھی دلیل نکلتی ہے کہ انسان کتے کو پال سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کتے کو پالنا جائز نہیں ہے، تو گویا کہ کتے کو سرٹن چیزوں کے لیے جائز ہے پالنا۔ نمبر 1 شکار کے لیے تم نے اس کو ٹرین کیا ہے اور وہ تمہارے لیے شکار کرتا ہے اور تم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہو اس شکار پر،
تو پھر تم اس کو پال سکتے ہو. نمبر 2، تمہارے پاس دوسرے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، کھیت ہے، تمہارا جانور ہے. اب ان جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا ہے تو پال سکتے ہو. ان ریزنز کے علاوہ کتے کو انسان اپنے فن کے لیے، اپنے شوق کے لیے پیٹ کے طور پر کتے کو پالنا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ اس کا ہر دن کو ایک قیرات کا گناہ ملتا ہے اس کو، اور قیرات بہت بڑی بھاری وزن کو کہتے ہیں. تو اگر انسان صرف اپنے پلیجر کے لیے کتے کو پالتا ہے تو اس کو ہر دن، جتنے دن اس کے پاس کتا ہے، اس کو ایک قیرات کا گناہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہم کو حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، اس کو مار دو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایون شکار کے لیے بھی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کالے کتے کو نہ پالا جائے. بالکل جو سیاہ کتا ہوتا ہے وہ حدیث کی روح سے اس کے اندر شیطان ہوتا ہے، تو اس کتے کو نہیں پالنا چاہیے. تو یہ ہمیں جانور کے احکامات اس سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر باقی یہ کہ اللہ تمہارے لیے حساب لینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جہاں شک والی بات ہے تو پھر لالچ میں مت کھا لو اس کو، کہ تمہیں شک ہے کہ اس کتے نے اس کو اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں مارا اور اپنے لیے مارا ہے، یا کوئی بھی جو باتیں میں نے بتائی اس طرح کے شکوک پیدا ہو جائے. ایون اور پھر ایک اور طریقہ ہے، انسان تیر سے شکار کرتا ہے. تو اگر تیر سے شکار کا قانون یہ ہے کہ تیر سے شکار کیا، بسم اللہ کر کے تیر چھوڑا، اب تیر جا کے جانور کو لگا، تو وہاں جا کے تم گئے، جانور مرا پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے، تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تیر اس جانور کے جسم میں پیوست ہوا ہے اور اس کے جسم کو پھاڑا ہے تو وہ جانور حلال ہے. لیکن تیر جا کے اس طرح لگا کہ جیسے سائیڈ سے لگا، کہ اس کا نوک اس کو چبھی نہیں، اس کا خون نہیں نکلا، مگر تیر کا جو ڈنڈا تھا، جو لکڑی یا لوہے کا جو بھی تھا، وہ لگنے کی اس کی چوٹ سے جانور مر گیا، تو وہ جانور پھر حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تیر کے شکار کا یہ حکم ہے کہ تمہارا تیر اس کو جانور کے اندر سے گزرنا چاہیے، اس کے زخم اس کو چیرنا چاہیے، اس کے جسم کو، تو پھر جانور مر بھی گیا تو حلال ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور جب شکار پکڑا ہوا ابھی مرا نہیں ہے تو پھر تم کو اس وقت خود ذبح کرنا ہوتا ہے، ورنہ مر گیا تو پھر اس کو کھا سکتے ہو اگر کنڈیشنز پوری ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم لوگ تو یہ چیزیں میں ظاہر ہے ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے یہ چیزیں، مگر ہم جب دین کو سیکھ رہے ہیں تو ہم کو یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلی آیت 5 پوری ہو گئی ہماری؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے. اوکے. الیوم، آج کے دن، احل، حلال کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں. یہ جملہ پہلے بھی تھا یا میں نے ہاں پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے تمام چیزیں جو پاک کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ساری حلال چیزیں طیب ہوتی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہے، خباثت نہیں ہوتی اس میں. پھر آگے کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کا کھانا بھی حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. وَطَعَامُكُمْ، اور کھانا تمہارا، حل لہم، حلال ہے ان کے لیے. اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ ہمارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، ان کے لیے ہمارا حلال ہے، مگر تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، اور ذبح کا جیسے کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو خون بہایا جاتا ہے، اس طرح سے جھٹکے سے مارا ہوا اور یا زور سے مشین کے ذریعے کاٹا ہوا، جس کا سر کاٹ دیا مشین سے، یا اس کو بجلی کے کرنٹ سے مار دیا، یا اس طرح کے جانور، اگر اس طرح سے جانور ہے تو پھر ہمیں ان کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے. اسی وجہ سے ہم کوشر کھانے کو کھا سکتے ہیں. یہودیوں کے جو کوشر جانور ہوتے ہیں تو ان کو ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ کوشر وہی ہوتا ہے جو کہ پراپر ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر. لیکن اگر جیسے عیسائی لوگ، آج کل کے عیسائی لوگ
ایسی چیزوں میں نہیں پڑتے، مشینوں سے کاٹ لیتے ہیں جانوروں کو اور کسی بجلی سے مار دیتے ہیں، تو پھر اس کو کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اور آف کورس اگر ان کے دسترخوان پر ساتھ میں سور بھی ہے اور ان کے جو ہمارے لیے جو حلال چیزیں نہیں ہیں، شراب بھی ہے اور خنزیر بھی کا گوشت بھی ہے، اب اس دسترخوان پہ پھر ہم کو بیٹھ کے کھانا حلال نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اگر ہمیں اہل کتاب کے گھر میں کھانا کھانا ہے تو ہمیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ذبح صحیح طرح سے کھانا سے مطلب یہ کہ جو جانور کا گوشت ہے. اب انہوں نے دال بنائی ہے تو آف کورس دال میں تو حلال حرام کا چکر نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی حرام چیز اس میں نہیں ڈالی، سبزی بنائی ہے، دال بنائی ہے، ان چیزوں کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان کے ذبیحہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے خود بھی کھایا ہے اہل کتاب کا کھانا. حضرت عدی بن حاتم نہیں سوری یہ والی یہ نہیں، ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیبر کی فتح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کا گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا تھا، تو اس میں زہر ملا کے اس نے بھیجا تھا، مگر آپ کو ظاہر پتہ نہیں تھا جب، تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. تو گویا یہاں پر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ یہودیہ نے بکری کا گوشت بھیجا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہم ان کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کا گوشت حلال ہے ہمارے لیے. مگر ظاہر یہی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ سارے یہودی ذبح ہی کرتے تھے. اب یہاں تو آج کل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہودی اگر کوشر میٹ ہے تو ہم کھا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح بعض صحابہ نے بھی چربی کھائی تھی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی. یہودیوں سے جانور کی چربی ان کے پاس تھی، تو مسلمانوں نے خیبر فتح ہوا تو ان سے چربی لے کے بھی کھائی تھی. تو ہماری شریعت میں حرام ہے، جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہے جیسے مردار، خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ، یہ چیزیں ان کی دسترخوان پر کھانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز یہ لوگ کھا رہے ہیں تو ہم ان کا کھانا سمجھ کر ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی، تو ایسے دسترخوان پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کے ایسے لوگوں کے برتنوں میں بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے. جو لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے برتنوں سے کھانا بھی ہمیں حلال نہیں ہے، انلیس کہ مجبوری ہو تو بہت دھو کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پھر آگے ہے والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومن میں سے مومن پاک دامن عورتیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے. تو اذا، جب، آتیتموہن، دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کے مہر. مگر کنڈیشن کیا ہے؟ محسنین، وہ نیک، وہ شادی کے بندھن میں رہنا والی ہوں، یعنی کہ ان کے نزدیک نکاح کی عزت ہو، نکاح کا احترام ہو، وہ شادی کر کے گھر بسانا چاہ رہی ہیں، اور وہ پہلے سے بھی محسنات یعنی پاک دامن ہیں، ہر غلط قسم کی عورتیں نہیں ہیں. اور جیسے کہ آج کل تو دیکھیں پاک دامن عورتیں آپ کہاں ملیں گی اہل کتاب کی، کیونکہ ان کا تو شادی سے پہلے اور مرد اور عورت کے ریلیشن پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو آج کل ڈیٹنگ شروع ہو جاتی ہے بہت ارلی ایج سے، اور یہ مرد اور عورت کا ریلیشن بغیر شادی سے پہلے ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو ایسی عورتیں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محسنات کی کنڈیشن لگائی ہے، ٹھیک ہے. اور محسن کہتے ہیں پاک دامن عورت جو اپنا خیال رکھتی ہو، پھر اس کی نیت گھر بسانے کی ہو، نکاح کی اہمیت ہو اس کو، وہ غیر مصافحین، وہ زنا کرنے والی نہ ہو، پیچھے سے دوستیاں مردوں سے کرنے والی نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والی ہو چھپے دوست. اگر
اہل کتاب کی عورت میں یہ ساری کنڈیشنز ہیں کہ وہ نمبر 1 پاک دامن ہے، نمبر 2 وہ نکاح کے بندھن میں آ کر اس کا احترام ہے اس کے دل میں، وہ نکاح کر کے گھر بسانا چاہ رہی ہے، نمبر 3 وہ زنا کرنے والی نہ ہو، بغیر شادی کے مرد اور عورت کا ریلیشن کرنے والی نہ ہو، ولا متخذین اخدان، اور وہ چھپ کر مردوں سے دوستیاں کرنے والی نہ ہو، غیر مردوں سے۔ اگر یہ ساری کنڈیشنز اس میں ہیں تو پھر اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا مردوں کو الاؤڈ ہے، مردوں کو، اوکے، عورتوں کو نہیں اب بتایا گیا، یہاں عورتوں کا حکم نہیں بتایا ہے، اونلی مردوں کا بتایا ہے۔ کیسے کہ عورتوں کی خصوصیات بتائی ہے یہاں پر، جن سے شادی کی جا رہی ہے اہل کتاب کی، تمام یہ عورتوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے، مردوں کی نہیں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بالایمانی، ایمان کے ساتھ، یعنی جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اب وہ اس ایمان کے بعد کفر کرے گا، یعنی کہ اپنے ایمان کی حیثیت نہیں پرواہ نہیں کرے گا، عشق اور محبت کے چکر میں وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا اہل کتاب کی جس میں یہ خصوصیات نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا، تو فقد، تو اس نے حبطا، ضائع کر دیا، عملہ، اپنا عمل، یعنی اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اگر انسان غیر مسلم عورت کے لیے، اہل کتاب کی عورت کے لیے، وہ اپنے مذہب کو پرواہ نہیں کر رہا اور وہ اس کی خصوصیات کو نہیں دیکھتا، تو پھر اس نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا اور وہ نقصان میں پڑ گیا، اپنے تمام پچھلا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، آگے چل کے وہ اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے، اس کا پچھلا بھی سارا ضائع ہو گیا۔ وَهُوَ، اور وہ شخص، فی الآخرت، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے کن کنڈیشن میں شادی ہو سکتی ہے، اور ایک اور کنڈیشن یہاں پر مردوں پر کیا ڈالی ہے کہ وہ ان کا مہر دینے والے ہو۔ تو مہر چاہے اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنی ہے چاہے مسلمان سے، مہر جو ہے وہ نکاح کی ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، تو مہر دینا ہے ان کو بھی۔ تو مرد کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ وہ مہر دے، مسلمان مرد، اور نون مسلم اہل کتاب کی عورتوں کے لیے یہ ساری کنڈیشنز ہیں۔ اوکے نصرت، انشاءاللہ ویسے کلاس ختم ہو رہی ہے اب، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے مگر انسان اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس ہماری مکمل ہوئی۔ آئی ہوپ کہ احکامات، سارے احکامات ہی تھے، سورہ مائدہ میں بہت سی آیات میں احکامات ہی ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بات کلیئر نہیں ہے، تو آپ لوگ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔